اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیجا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آج بھی زندہ ہوتے اور اپنا پیغام سناتے۔ 23 سال کے بعد اللہ نے واپس بلایا، سب سے تھوڑی عمر ملی 63 سال 4 دن، 63 سال 4 دن۔ کس لحاظ سے؟ چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے، جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے 61.5 سال، 61 سال 6 مہینے چند دن۔ چاند کے لحاظ سے محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ سے 63 سال 4 دن۔ ایام کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے، یہ آپ کی ٹوٹل زندگی 22,330 دن اور 31ویں دن میں 6 گھنٹے۔ چاشت کے وقت آپ نے طلوع صادق سے لے کر 6 گھنٹے کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے، اس میں نبوت کے سال 23 سال، 23 سال کے دن 8,156 دن ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب اعلان کر میں پوری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اس پیغام کو سنانا تھا سارے عالم میں کہ اے لوگو اللہ کی مانو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ تو 23 سال کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے، اب پیچھے کون کرے گا؟ اب کون کرے گا؟ تو اللہ نے سنت کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کے انسانوں کی نبوت دی۔ اس کے لحاظ سے تو آپ بڑے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتے، آپ ملک شام میں پیدا ہوتے، ایران میں پیدا ہوتے، لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیں، ربیع الاول کا مہینہ چڑھ گیا، اسی کی مناسبت سے پانچویں رات ہے آج۔ اس مہینے، اس مبارک مہینے میں، اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی کو وجود ملا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن ہمارے نبی کی آمد سب سے جدا تھی، سب سے نرالی تھی۔ دنیا انسانیت کو خبر، آسمانوں میں خبر، نبیوں کو خبر کہ ایک نبی آئے گا جو سارے عالم کا نجات دہندہ بن کے آئے گا۔ پہلی کتابوں میں سے سنو، پہلی کتابوں میں سے کہ انی اريد ان اجعل الملک فی الفلا، میں چاہتا ہوں صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دوں، صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دوں۔ وابعث امیا من الامیین، اور امیوں میں ایک امی نبی پیدا کروں۔ وہ کیسا ہوگا؟ لا یقول الخنا، بری بات نہیں کرے گا۔ اس کی چال کیسی ہوگی؟ لو یمشی علی الصراط لم یطفئ تحت قدمیہ من سکینتہ، دو جہان کی سرداری لے کر آئے گا، لیکن اتنی مسرت سے زمین پر چلے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اگر چراغ بھی آ جائے تو بجھنے نہیں پائے گا، ایسی تواضع سے زمین پہ قدم رکھے گا۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی، وہ اتنی تواضع سے زمین پر پاؤں رکھے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا۔ والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی۔ الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی۔ العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ والاسلام ملتہ، اسلام اس کا دین ہوگا۔ احمد اسمہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ اہدی بہ بعض الضلالہ، اس کی برکت سے ہدایت دوں گا۔ ارفع بہ بعض الخمالہ، اس کی برکت سے پس نیچوں کو اونچا کر دوں گا، پست کو بلند کر دوں گا۔ اخسر بہ بعد القلہ، اس کے طفیل تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا۔ واغنی بہ بعد العیلہ، اس کے طفیل میں فقر والوں کو غنی بنا دوں گا۔ اؤلف بہ
بین اہواء متشتتہ و اقوام مختلفہ، میں اس کے طفیل مختلف قبیلوں کو، مختلف دل والوں کو اکٹھا کر دوں گا، واستنقذ به فئام من الناس عظیما من الہلکہ، اس کی برکت سے میں بڑی بڑی قوموں کو اور بہت بڑی انسانیت کو اس کے طفیل دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ میں آپ کو پہلی کتابوں کی عبارات پڑھ کے سنا رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی آمد کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے آپ نے منتخب فرمایا۔ ایک میری بات سنیں، تاریخ ہمیشہ بادشاہوں، بڑے انسانوں کو اپنے اوراق میں جگہ دیتی ہے، کبھی یتیموں کو مڑ کے نہیں دیکھتی۔ ایک یتیم ایسا آیا جس کے لیے ساری تاریخ کو خبردار کیا گیا کہ اس کی زندگی کی کوئی چیز ہاتھ سے جانے نہ پائے، اس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ کی جائے۔ تو جس طرح ہمارے نبی کی ولادت کی تاریخ محفوظ ہے اور دن محفوظ ہے، ایسے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ پیدائش اور ولادت بھی محفوظ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اور اصحاب فیل کی تباہی پہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں عام الفیل، اور ربیع الاول کی یا 9 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کے پیدائش تیر کے دن ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ ربیع الاول میں ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کی پیدائش عام الفیل، جس سال ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، اور ہمارے ہندوستانی مہینوں کے لحاظ سے یکم جیٹھ 628 وکرمی بنتی ہے۔ سنیں آپ، یہ تفصیل ایک یتیم کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دی جائے، یہ آج تک نہیں ہوا، صرف ہمارے محبوب کے لیے ہوا، ہمارے نبی کے لیے ہوا۔ یکم جیٹھ 628 وکرمی 22 اپریل 571 عیسوی، تیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ یا 12 ہے یا 9 ہے یا 8 ہے یا 10 ہے، اس میں محدثین میں اختلاف، بعض اس کو 12 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 10 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 9 کو، بعض 8 کو۔ بہرحال تمام بڑے بڑے لوگ ہیں، لہذا جس تاریخ کو بھی لے لیا جائے اس میں کوئی اشکال کی بات کوئی نہیں۔ تو ربیع الاول پیر کا دن، تاریخ پیدائش 8 یا 9 یا 12 یا 10 اور 22 اپریل 571 عیسوی اور یکم جیٹھ 628 وکرمی، صبح کے 4:45 پر آپ نے عالم کو اپنی آمد سے عزت بخشی ہے۔ صبح کے 4:45 ادھر زمین کا سورج نمودار ہو رہا تھا اور ادھر نبوت کا آفتاب اپنے چہرے سے نقاب اٹھا رہا تھا۔ ادھر افق مشرق میں سورج سے سفید ہو رہا تھا، ادھر کائنات نور نبوت سے روشن ہو رہی تھی، منور ہو رہی تھی۔ آپ کی آمد بھی سب سے جدا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناک ماں کی آنکھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے، ولد مقطوع السرہ، آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے کٹی ہوئی تھی، پیٹ سے ہی کٹ کے آئی تھی، باہر نہیں کاٹنی پڑی۔ بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پر غلاظت ہوتی ہے، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ایسے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر ایک ذرہ کسی چیز کا نشان نہیں تھا، جیسے کسی نے دھو کے باہر بھیج دیا ہو۔ آپ کی پیدائش پر، حضرت آمنہ پر ایسی دنیا روشن ہوئی، مشرق سے مغرب تک روشنیاں پھیلتی چلی گئیں، اور آپ کی پیدائش پر عربوں میں دستور تھا، جو بچہ رات کو پیدا ہوتا تھا اس کو دیکھتے نہیں تھے کہ نظر لگ جائے، تو اس پر ایک ہانڈی رکھ دیتے تھے، ہانڈی، پھر صبح اس کو اٹھاتے تھے، اس میں سوراخ ہوتے تھے، ہوا اندر جاتی رہتی، تو ان کی ماں نے لٹا کر جلدی سے اوپر ایسے ہانڈی رکھ دی، ہانڈی رکھ کر پیچھے ہٹی تو
کی آواز آئی اور ہانڈی دو ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا ادھر گرے گا ایک ادھر گر گیا. اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر وہ بدعت نہیں آنے دی, وہ رسم نہیں آنے دی. اور آپ ماں نے حیران ہو کے دیکھا یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. اٹھا کے گود میں لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہے, یہ کیسا بچہ ہے. ناف کٹی ہوئی ہے, ختنہ ہوا ہے, پاک دھلا ہوا ہے, ہانڈی اس کے اوپر سے ٹوٹ گئی ہے. اسی حیرانی میں ہی ایک دم گھر آسمان یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو اور ایک نورانی سا بادل پورے کمرے میں بھر گیا اور اس نے سارے کمرے میں ایک دھواں کر دیا. اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے, یوں لگا جیسے گود میں نہیں ہے. اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها, اس بچے کو مشرق بھی پھراؤ اور مغرب بھی پھراؤ. لیعرفوا باسمه, جہان کو پتہ چلے اس کا نام کیا ہے. ونعته, پتہ چلے اس کی صفات کیا ہیں. وصورته, پتہ چلے اس کا خاکہ, اس کا حلیہ کیا ہے. وآتوه خلق آدم, اسے آدم کے اخلاق دو. بمعرفت الشیش, اور اسے شیش کی معرفت دو. وشجاعت نوح, اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو. وخلت ابراہیم, اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو. وفصاحت صالح, اور استسلام اسماعیل, اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو. وفصاحت صالح, اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو. وحکمت لوط, اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو. وبشرا ورضا اسحاق, اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو. وبشرا یعقوب, یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو. وجمال یوسف, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو. وشدت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو. وجہاد یوشع, یوشع علیہ السلام کا جہاد دو. وحب دانیال, دانیال علیہ السلام کی محبت دو. ووقار الیاس, الیاس علیہ السلام کا وقار دو. ولحن داؤد, داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو. وقلب ایوب, ایوب علیہ السلام کا صابر دل دو. وطاعت یونس, یونس علیہ السلام کی اطاعت دو. وعصمت یحییٰ, یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو. زہد عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ, اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دیے جائیں. سنیں, پہلے دن کہا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دیے جائیں. اس میں اس کو غوطہ دیا جائے, اس میں اس کو رنگ دے دیا جائے. پیدا ہوتے ہی سارے نبیوں کے اخلاق اندر میں اتارے گئے اور اس میں ترقی ہوتے 63 سال 4 دن میں ہر آنے والے دن نے آپ کی شان کو بلند کیا. حبیب اللہ کا خطاب ملا, خلیل اللہ کا بھی خطاب ملا. اتخذنی اللہ خلیلا, اللہ نے مجھے خلیل بنایا. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بنا, ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا, لیکن میرے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا, مجھے حبیب بنایا. یہ حبیب اللہ, وہ خلیل اللہ. ابراہیم کو خلیل اللہ کی شہرت ملی, ہمارے نبی کو حبیب اللہ کی شہرت ملی. خلیل اور حبیب میں لغوی طور پر فرق یہ ہے کہ خلیل کہتا ہے مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے, مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے اور کچھ لینا بھی ہے. الخلیل الذي يريد اللقاء مع العطاء, خلیل وہ ہے جو اپنے مالک کی ملاقات بھی چاہتا ہو, کچھ انعام بھی چاہتا ہو. والحبیب یرید اللقاء بلا عطاء, حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے مالک کی ملاقات چاہتا ہو, کوئی انعام اور صلہ نہ چاہتا ہو. وہ یہ کہتا بس مجھے میرا مولا مل جائے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ لفظی فرق ہے. خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جو دل میں جا کے اتر جائے اور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو کر جم جائے, گڑ جائے, نکلنے نہ پائے. حبیب اس محبت کو کہتے ہیں جو ہر آنے والے پل میں, لمحے میں پہلے سے زیادہ ہو جائے, بڑھتی جائے. حبیب حد سے ہے, خلیل خلت سے ہے, خلت خلل سے ہے.
خلل کہتے ہیں پردوں کو چیر کر اندر میں اتر جانا، اور حبیب حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت ہے، کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر ایک دانہ کروڑوں من دانوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ حبیب حب سے، حبیب کا کیا مطلب بنا کہ ایسی محبت کرنے والا جس کی محبت روزانہ بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، جس میں کوئی انتہا نہ آئے، کوئی اس کا آخر نہ آئے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کے حبیب کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کتنی بلند و بالا ہستی ہے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کا میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا۔ یتیم پیدا ہوئے، اب ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو بلا لیا، باپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 6 سال کے تھے، ماں کو بلا لیا۔ میں اب واہ گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جس میں اللہ کے نبی 6 برس کی عمر میں اپنی ماں کو دنیا سے جاتا دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک طرف ام ایمن ساتھ تھی، ام ایمن جو باندھی تھی حضرت آمنہ کی، اور ماں اور ایک بچہ، اور ابوا وہ میدان میں نے کھڑے ہم پہنچے جب شام ہو رہی تھی، شام۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کالے پہاڑ، بنجر صحرا، اور ایسے ٹیلے پر قبر تھی۔ مجھے خیال آ رہا تھا اس کو کہ اگر اللہ چاہتا اور حضرت آمنہ کو 4 دن بعد میں آپ کا سفر مؤخر کر دیتا تو حضرت آمنہ کا انتقال مدینے میں ہوتا، تو آپ کو نانا ماموں سنبھالتے۔ 4 دن پہلے چلی جاتی تو جا کے انتقال مکے میں ہوتا تو دادا اور چاچے سنبھالتے۔ اللہ کی بھی کیا قدرت ہے، اپنے محبوب کو ایسا صدمہ دیا کہ بیچ جنگل اور صحرا میں ماں کو بلایا، جبکہ آپ 6 سال کے تھے، ماں کے سرانے ایسے غم کی تصویر بنے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت آمنہ نے ایسے الوداعی نظر بیٹے پر ڈالی اور ارشاد فرمایا، میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا۔ دور دور تک آبادی بھی کوئی نہیں، بدوؤں کی آبادی بھی وہاں سے دور تھی، پتہ نہیں کیسے قبر کھودی ہوگی، کس کو بلایا ہوگا، اور مکے تک آگے مزید 3 دن کا سفر تھا۔ وہ 3 دن آپ نے کیسے روتے روتے گزارے ہوں گے، یہ تو وہ جانے، اللہ جانے۔ ان گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو گزارا، تو اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے گھاٹیوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کامل اکمل شریعت، کامل اکمل نبی دنیا اور آخرت کی سرداریاں لے کر آیا، عزتیں لے کر آیا، بلندیاں لے کر آیا۔ تو میرے بھائیوں، اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو دنیا میں عام کرنا اور رواج دینا، یہ میری آپ کی محنت ہے، یہ تبلیغ کے کام کا خلاصہ ہے۔ آپ کی پیدائش سب سے نرالی، آپ کا آنا سب سے نرالا، اور ساری دنیا کے بت جس دن آپ پیدا ہوئے زمین پہ جا گرے۔ ایران کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بتوں میں سے آوازیں آنے لگیں، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا، اور ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے۔ ایک یہودی صبح کہنے لگا، تجارت کے لیے آیا تھا، کہنے لگا آج کوئی قریش کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہ نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مرا ہوا ہو۔ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، اب مجھے دکھاؤ۔ جب آپ کو باہر لایا گیا اس نے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی، پھر کمر سے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل کر ہائے ویل بنی اسرائیل، آج بنو اسرائیل لٹ گئے اور نبوت قریش لے گئے۔ سارے عالم میں ڈنکا بج رہا، ایک یتیم بچہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی دائی اس کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کو ساتھ لینے کو تیار نہیں ہے۔ اماں حلیمہ دیر سے پہنچی، سارے بچے ان کے قبیلے والوں نے لے لیے، یہ بھی آئیں، یہ بھی آئیں، یتیم ہے، ہاں کن مجھے نہیں چاہیے، چلی گئی۔
سارا مکہ دیکھ لیا، کوئی نہیں ملا، تو اپنے خامد سے کہنے لگی خالی گود جاؤں تو اچھا نہیں لگتا، چلو اسی کو ہی لے لوں، اسی کو ہی لے لوں۔ علاقے میں قحط تھا، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں تھا، ایک بیٹے پہلے تھے، چھاتیاں خشک، جس گدھی پر سوار تھی وہ گدھی مریل، اونٹنی پہ سامان تھا، اونٹنی مریل۔ جب دوبارہ آئیں کاچھا بہن دے دو، میں نہیں چاہتی میں خالی گود جاؤں، تو اما آمنہ نے فرمایا تو دیکھے گی اس کی برکتیں، جب سے آیا ہے میں تو کیا کیا اس کا نظارہ کر رہی ہوں، تو بھی دیکھ لے گی۔ جو ہی گود میں لیا تو دودھ چھاتیوں میں ابلنے لگا، گود میں لینا تھا، دودھ ابلنے لگا، منہ کو لگایا، ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف منہ لگایا تو ہمارے نبی نے پینے سے انکار کر دیا، منہ بند کر دیا۔ اسی وقت اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عدل کے ساتھ رکھا کہ دوسری چھاتی دوسرے بھائی کے لیے ہے۔ جب لے کر اپنی جگہ پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں اور اس میں دودھ نیچے ٹپک رہا ہے، بھرا۔ جب چلی اور گدھی پر بیٹھ کے سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، ان کی گدھی کی چال ہی بدل گئی۔ 24 گھنٹے کا سفر وہ مکمل کیا، پھر ان کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئیں تو حلیمہ کے قبیلے کی عورتیں کہنے لگیں حلیمہ تیری تو سواری بدل گئی، کہا نہیں میرا سوار بدل گیا ہے۔ اس طرح آپ پہنچے ہیں جدھر تو آپ کے بکریاں چرنے جاتی اما حلیمہ کی تو وہ جہاں منہ مارتی وہاں سبزہ ہوتا، جہاں منہ مارتی وہاں سبزہ۔ شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی، باقی قبیلے کی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ میرے بھائیوں میں تو یہ غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دودھ پلوانے والی کا نام حلیمہ، یہ بھی کوئی اتفاق کی چیز نہیں۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، ابدیت میں آپ کا خمیر تیار ہوا۔ آمنہ امن سے ہے، آمنہ امن سے ہے، اس کا خمیر تیار ہوا۔ آمنہ امن سے ہے، آمنہ امن سے ہے، پروان چڑھے۔ اور حلیمہ حلم، گردباری کو حلم کہتے ہیں، گردباری کا دودھ پیا، امن کی پیٹ میں پروان چڑھے، ابدیت کا خمیر تیار ہوا۔ یہ اتفاقی قصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نام بھی چن چن کے رکھوائے کہ عبداللہ سے ابدیت اور آمنہ سے امن اور حلیمہ سے حلم ملا۔ جو بچہ اس طرح پروان چڑھ رہا ہو پھر اوپر اس پر حبیب اللہ کا تاج رکھا جائے، وہ کیا سے کیا بنے گا، کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں کیا، ہمارا نبی یتیم پیدا ہوا، لیکن آپ کا نسب نامہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک آج بھی سلامت رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اور نبی اور آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً کوئی 10,000 سال کا فاصلہ ہے۔ 10,000 سال میں کسی ایک جگہ بھی آپ کو خلا نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نام بھی چن چن کے رکھے، محمد کسی کا نہیں رکھا گیا، احمد کسی کا نہیں رکھا گیا۔ پھر دلائل النبوہ کی روایت ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ میرے اللہ نے میرا نام محمد رکھا، احمد رکھا، ماحی کفر مٹانے والا، حاشر حاشر جس کے قدموں سے حشر ہوگا، عاقب پیچھے آنے والا، فاتح پہل کرنے والا، خاتم اختتام کرنے والا، ابو القاسم قاسم کا باپ، طٰہٰ یاسین۔ محبت کی شدت میں ماں اپنے بچے کو کبھی بلال کہتی ہے، کبھی چاند کہتی ہے، کبھی تارا کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، کبھی پتہ نہیں جلیبی بناتی ہے، کبھی کیا بناتی ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ وہ صرف اسلم اسلم کیوں نہیں کہتی، عبداللہ عبداللہ کیوں نہیں کہتی کہ ایک لفظ میں محبت کی ادائیگی مکمل نہیں ہو رہی تو وہ لفظ زیادہ لاتی ہے تاکہ
کبھی کیا بناتی ہے، اور کیا وجہ ہے؟ وہ صرف اسلم اسلم کیوں نہیں کہتی، عبداللہ عبداللہ کیوں نہیں کہتی؟ کہ ایک لفظ میں محبت کی ادائیگی مکمل نہیں ہو رہی تو وہ لفظ زیادہ لاتی ہے تاکہ محبت کو پھیلایا جا سکے۔ جیسے کسی پہ غصہ چڑھ جائے تو ایک گالی دینے سے گزارا نہیں ہوتا، 10-20 اوپر نیچے گالیاں دیتے ہیں تب جا کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی مجھے یہی انداز لگتا ہے کہ ایک نام سے محبت کی ادائیگی پوری نظر نہیں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کا تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو ماہی ہے، تو حاشر ہے، تو عاقب ہے، تو فاتح ہے، تو خاتم ہے، تو ابو القاسم ہے، تو طاہر ہے، تو یاسین ہے۔ یہ تو حدیث ہو گئی نا۔ تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، تو نبی ہے، تو رسول ہے، تو شاہد ہے، تو مبشر ہے، تو نذیر ہے، تو داعی الی اللہ ہے، تو سراج منیر ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو للناس رسول ہے، تو نور ہے۔ یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو عطا فرمائے۔ پیچھے چلے جاؤ تو کتنے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے 525 نام ہمارے نبی کے ہیں، 525 نام ہیں جو نظروں سے گزرے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گے ممکن ہے، صرف میری کمزور نظر سے 525 گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی، یہ اعزاز بخشا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو جس پیار سے خطاب کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور نبیوں کو کہا یا داؤد، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ ابن مریم، اور نبیوں کے نام لیے۔ ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بھی نام نہیں لیا۔ اللہ کہہ دیتا یا محمد تو اللہ نہ کوئی نبی کے مقام میں کمی آنی تھی، نہ نبی کے مقام میں کمی آنی تھی، نہ اللہ کی طرف سے بے اکرامی تھی۔ لیکن میرے بھائیو، ہمارا بھی دستور یہ ہے، ہم کسی کو جب عزت سے بلاتے ہیں تو نام سے نہیں بلاتے۔ حاجی صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ریٹائر ہو گیا جرنیل، بیچارے کو 20 سال ہو گئے پھر بھی کہتے ہیں جنرل صاحب، میجر صاحب۔ یہ ہماری زبان کا بھی دستور ہے، ہم جب کسی کو عزت سے بلاتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے، اس کا لقب، اس کے لقب سے اس کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو کہا یا آدم کا جی کا اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم کا جی قد صدقت الرؤیا، یا نوح کا جی کا اهبط بالسلام منا، یا موسیٰ کا جی کا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داؤد کا جی حاضر کا انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا کا جی انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ جی خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم کا جی کا انت قلت للناس۔ یہ 8 نبی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خطاب کیا تو ان کا نام لیا، لیکن جب ہمارے نبی سے اللہ بولنے لگا تو یا محمد نہیں کہا۔ یا محمد ویسے بھی کہنا بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یا محمد کہنا بے ادبی ہے۔ بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ سے کہو، یا نبی اللہ سے کہو، یا حبیب اللہ سے کہو۔ یا محمد سے اللہ نے روکا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ کہتا میں نہیں پکارتا، تم کیوں پکارتے ہو؟ اللہ نے جب پکارا اپنے نبی کو تو کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ان خوبصورت ناموں سے پکارا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ ان خوبصورت القاب سے پکارا، اور ان کی طفیل ہمارے پر بھی بڑا کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، اور پھر عیسائیوں یہودیوں کو کب کہا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ پھر جو کتاب کو بھی نہیں مانتے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو منکر ہوئے، جو کافر ہوئے۔ یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین ھادوا۔ لیکن اپنی سنو، جب اللہ نے ہمیں پکارنا چاہا، جب ہمیں پکارا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہ یہودی جی تو ایمان والے تھے اپنے زمانے میں،
عیسائی بھی تو ایمان والے تھے اپنے زمانے میں، ان کو کہا یا اہل الکتاب، لیکن جب ہمیں پکارا تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو اللہ تعالیٰ کی ندا اپنے حبیب کے لیے سب سے نرالی، سب سے جدا۔ پھر آپ مزمل، مدثر، کملی والا، چادر والا، یہ مطلب تو آپ سنتے چلے آئے، کتابوں میں بھی ہے، تفسیروں میں بھی ہے۔ ایک مطلب المدثر کا میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مدثر پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے، ہوا چلی، گھونسلہ اڑ گیا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تن کا اکٹھا کرتا ہے، ان کو ایسے جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے، ان کو سیتا پروتا ہے۔ اس عمل کو عربی میں کہتے ہیں تدثیر، اور اس پرندے کو کہتے ہیں مدثر، گھونسلہ بنانے والا۔ اب ہمارے نبی کو نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر میں سوئے ہوئے اٹھو۔ ایک مطلب دوسرا، 571 عیسوی آپ کی پیدائش ہے، 611 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی، 611 سال گزر گئے، نبی کوئی نہیں آیا۔ 611 سال میں انسانی زندگی کا گھونسلہ شیطان کی ہواؤں نے اڑا دیا، بکھر گیا، ساری انسانیت کا گھر اڑ پڑ گیا، سارے دن کے بکھر گئے، ہواؤں میں منتشر ہو گئے۔ تو ایک آیا بنانے والا، کیا پرندے کا گھونسلہ نہیں، انسانوں کا گھونسلہ بنانے والا، اخلاق کا گھونسلہ بنانے والا، محبت کا گھونسلہ بنانے والا، ایمان کا گھونسلہ بنانے والا، عبادات کا گھونسلہ بنانے والا، سخاوت کا گھونسلہ بنانے والا، اللہ کی معرفت و محبت کا گھونسلہ بنانے والا، تمام صفات خوبصورت اور جمیلہ کا گھونسلہ بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر، اے انسانیت کے گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے، اٹھ جا۔ کیا ہوا؟ کہ انسانیت بکھری پڑی ہے، ان کا تن کا اکٹھا کر اور پھر انسانی گھر بنا کہ تیری برکت سے یہ گھر پھر آباد ہوگا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کسی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، کسی کی نبوت پر قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی نبوت پر قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن کی، تو میرا رسول ہے۔ کسی کے اخلاق پہ، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون ہے۔ صاحب ایک اور مطلب صاحب کا سمجھ میں آ رہا ہے، صاحب ساتھی، صاحب ساتھی۔ ہر نبی نے اپنی قوم پہ محنت کی، ایمان نہیں لائے، ان کے لیے بد دعا کی، ان کا بیڑا غرق ہوا اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، دوسری طرف چلے گئے۔ جن قوموں کو اللہ نے پکڑا نبیوں کی دعوت کے بعد، ان کی دعوت مکمل ہوئی، وہ چلے گئے۔ صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب، واحد، ساتھی، ایسا ساتھی جو جدا نہ ہو۔ وما صاحبکم، ما صاحبکم بمجنون، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ صاحب، یہ جو میں نبی بھیج رہا ہوں، نہ یہ تمہارے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، نہ یہ تمہیں چھوڑ کے جائے گا، نہ یہ تمہاری شرارتوں پر مجھ سے عذاب مانگے گا کہ ان کو برباد کر دیں۔ تو سہیل ابن عامر دوستی آئے کہ یا رسول اللہ میری قوم ایمان نہیں لائی، ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو ہلاک کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے کہا بس دوست کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد دوسا، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے۔ آپ نے کہا لم ابعث نقمتا ولا عذابا، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام لینے والا بن کے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، اور میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔
ओट की लड़ाई में पत्थर पड़े, अब गिरे, बेहोश हो गए, होश में आते फरमा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को कुछ न कहना, इनको पता कोई नहीं। मारने वालों के लिए भी अपने बद्दुआ नहीं फरमाई। मा साहिबुकुम, साहिब के लफ्ज में ये मतलब छुपा हुआ है कि ये अपनी उम्मत की तकलीफें भी सहेगा, दुख भी सहेगा, पत्थर भी खाएगा, औलाद भी शहीद करवाएगा, दांत भी छुड़वाएगा, बेटियों को तलाक भी पड़वाएगा, घर भी छोड़ेगा, वतन भी छोड़ेगा, तलवारों का मींबर से तलवारों की मार पड़ेगी और तीरों का मींह बरसेगा, लेकिन ये अपनी कौम को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ये साहिब के अंदर खूबसूरत मतलब छुपा हुआ है। मा साहिबुकुम बिमजनून मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में मकाम बख्शा, उसको इज्जत बख्शी, उसको एहतराम बख्शा। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी का सिलसिला नसब भी ऐसा पाकी, ऐसा महफूज किया कि आदम अलैहिस्सलाम तक कहीं कहीं एक जगह भी झोल नहीं है। हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदा। ये अवाम का जो मैंने अभी नाम लिया आपके दादों में, इसका और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना एक है। बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदा बिन यदला बिन ताबिख बिन जाहिम बिन माखी बिन 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 ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ। अद्दुआ वो सरदार है जिसने नेज़े का हथियार दरियाफ्त किया, जिसने नेज़े का हथियार दरियाफ्त किया। बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐज़ी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अखनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाफिक बिन ज़ारिअ बिन समी बिन मज़ी बिन इवस बिन इराम बिन क़ीदा बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नासूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशालह बिन इदरीस बिन यारू बिन मलहलकील बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलाम। 80 मैं 10,000 साल पीछे तक आपको ले गया हूं। हमारे नबी से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक यूं सिलसिला नसब चलता चला जा रहा है। ऐसा किसी नबी का सिलसिला नसब महफूज नहीं है। आपकी जिंदगी महफूज, आपकी सारी सीरत महफूज। जिन बकरियों का दूध हमारे नबी के घर में जाता था 9 बकरियां थीं, अजवा, सुकिया, जमजम, बरका, वर्षा, इतलाल, इसराफ, गैसा, कमरा। सुन रहे, ये 9 बकरियां हैं। इनका दूध शाम को दोहा जाता था, हमारे नबी के घर जाता था। इनको चराने वाली उम्मे ऐमन थी। इनमें 10वां बकरा था, उसका नाम युमन था। इसमें एक बकरी कमरा हमारे नबी की जिंदगी ही में मर गई थी। इतनी तफसील भी इस नबी की जिंदगी की लिखी हुई है। 2 ऊंटों पे जिंदगी में सवार हुए, एक का नाम अस्कर था, एक का नाम सालब था।
چند اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ چند خچروں پہ سوار ہوئے، ایک کا نام فضہ تھا، ایک کا نام دلدل تھا۔ گدھوں پہ سوار ہوئے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعقور تھا۔ گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ایک کا نام سقب تھا، ایک کا نام صبحہ تھا، ایک کا نام لیزاز تھا، ایک کا نام سراج تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام برد تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے محبوب نے سواری فرمائی۔ اس مبارک نبی کی مبارک زندگی کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تاکہ 1424 سال بھی گزر جائیں تو بھی آپ کی زندگی کا ایک 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 واقعہ اور ایک ایک چیز قیامت تک محفوظ رہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بتا سکیں یہ ہمارا راہبر ہے، اس کے پیچھے آؤ، اس کے پیچھے چلو۔ میرے بھائیوں، یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دنیا میں لے کے پھرنا صرف 12 دن حضور کی یاد کے نہیں ہے کہ 12 دن سیرت النبی کے جلسے، ادھر جلسہ ادھر جلسہ، ادھر تقریر اور 12 دن کے بعد پھر لمبی تان کے سو گئے۔ ہمارا نبی اس لیے نہیں آیا تھا، ہمارا نبی 12 دن یاد کروانے کے لیے نہیں آیا تھا، ہمارا نبی ہر پل میں اپنی یادیں دینے آیا تھا، ہر لمحے میں اپنی یادیں دینے آیا تھا، ہر قدم کے اٹھنے اور رکھنے میں یادیں دینے آیا تھا، کروٹیں بدلنے اور پہلو بدلنے میں اپنی یادیں دینے آیا تھا، اٹھنے اور بیٹھنے میں، نشست و برخاست میں، سونے اور جاگنے میں، عبادت اور سیاست میں، تجارت اور زراعت میں، عدالت میں، وکالت میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا نبی ہمیں یادیں دینے آیا تھا۔ ہم بھی کیسی قدر نصیب قوم ہیں کہ 12 دن وہ بھی ایک رواجی طور پر یاد کرتے ہیں۔ میں نے نہیں کوئی دیکھا کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں کسی نے داڑھی رکھ لی ہو، کسی نے زنا چھوڑ دیا ہو، کسی نے شراب چھوڑ دی ہو، کسی نے جوا چھوڑ دیا ہو، کسی نے اللہ کے نبی کی سیرت کو سنا اور جا کر سود چھوڑ دیا، سیونگ اکاؤنٹ ختم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ بنا دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو سنا، ماں باپ کا فرما بردار بن گیا، پاک دامن بن گیا، بڑے بھائی سے معافی مانگ لی، پڑوسی کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، کاروبار سے خیانت کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو چھوڑ دیا، ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا۔ ایک رواج ہے، رواجی طور پر یاد کر لیتے ہیں، پھر پورے سال کے لیے لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ ہمارا نبی میرے بھائیوں اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کو صرف 12 دن یاد کیا جائے پھر اس کو ساری زندگی کے لیے بھلا دیا جائے۔